تو بہرحال ہمیں ناز ہے کہ ہم میلادی آئی، اور ہر میلادی جو ہے بڑا فولادی ہوتا ہے، تو اسی فولادی جذبے کے ساتھ یہ کلام میں نظر کر رہا ہوں۔ تمام لوگوں کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ عزیزم سے یہ شاہد میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عرصے کے بعد، بلکہ میں خود ایک عرصے کے بعد آپ کے گاؤں میں آیا ہوں۔ اس سے پہلے صرف ایک جمعہ کے حلیے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ آج تو مصطفیٰ کا میلاد ہے اور اس کی محفل ہے، تو جھوم کے بارگاہ ہے رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کلام کیونکہ بالکل تازہ ہے اس لیے ڈائری کا سہارا لے رہا ہوں، اور 2019 میں نے جتنے کلام لکھے ہیں جنوری سے لے کے اب تک ان کا ذخیرہ اسی ڈائری میں ہے۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، تیار ہے؟ کہیں کھانسی واسی آ جائے تو مجھے بڑی معذرت، کیونکہ میں تقریر کرنے والی پوزیشن قطعی نہیں ہے، بس آپ کی محبت کے حوالے ہوں، اور یہ کیونکہ مصطفیٰ رضا عربک اسکول کے جانثار اور مدرسہ جو ہے اس کے کارکنان کی خواہش تھی، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بھی لبیک کہتا ہوا آ جاتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، مطلع نظر ہے، میں اپنا خیال کر کے دھیرے دھیرے پڑھوں گا، لیکن آپ جلسے کا خیال کر کے زور زور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ کہ روشنی کچھ ایسی چھائی، روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگمگائی، آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگمگائی، آپ کے آنے کے بعد پھولوں کے نام کی توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ نرگسو چمپا چمیلی سنبل و جوہی گلاب، توجہ چاہوں گا کہ نرگسو چمپا چمیلی سنبل و جوہی گلاب، روح گویا ان میں آئی، آپ کے آنے کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، کلام نورانی، نبیر حضور محدث اعظم، حضور مفتی اعظم، روح گویا ان میں آئی، آپ کے آنے کے بعد۔ اور یہ شعر میری ماں بہنیں بھی بیٹھی سن رہی ہیں۔ اب ہمارے چاہے آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، لیکن یہ تو پکا ہے کہ ان کے اچھے دن ضرور آ گئے، اور وہ اس لیے کیونکہ میلاد مصطفیٰ علیہ السلام سے پہلے سب سے برے حالات ان کے۔ ابھاگن کہتے تھے، نبی نے قدم رکھا خدیجہ الکبریٰ سے شادی کیا ہوئی کہ ابھاگن کو بھی سہاگن کا درجہ ملا۔ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، لیکن سرکار نے قدم رکھا تو دفنانا بند۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر دیکھیں، تو میں چاہوں گا کہ ظلم کے سائے میں جیتی تھی خواتین جہاں،
ارے ان کی قسمت رنگ لائی آپ کے آنے کے بعد، ان کی قسمت رنگ لائی آپ کے آنے کے بعد، ساری دنیا جگمگائی آپ کے آنے کے بعد۔ لوگوں کو یہ دہشت گردی کتنی خطرناک چیز ہے، آتنکواد کتنا بڑا ناسور ہے، لوگوں کو اب پتا چلا جب خود پہ پڑے، لوگوں کو تب پتا چلا جب خود پہ پڑی کہ آتنکواد کتنا ڈینجر ہے۔ اسلام نے تو آتنکواد کا مقابلہ 1400 برس پہلے سے شروع کیا، پھر وہ چاہے ابو جہلی ٹیررزم ہو، ابو لہبی ٹیررزم ہو، عتبہ اور شیبہ کا ٹیررزم ہو، مصطفیٰ آئے، اتنے اچھے دن آ گئے کہ دہشت گردی نے اپنے بستر سمیٹنے شروع کر دیے۔ آئیے اس سے منظر میں یہ شعر دیکھیے گا کہ قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں مگر، توجہ پیچھے والوں، قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں مگر، دفعتاً پائی رہائی آپ کے آنے کے بعد، دفعتاً۔ اب آئیے وہ حاصل کلام شعر، وہ شعر جس کو بچانے کے لیے میں نے پورا کلام لکھا تھا کہ یہ شعر محفوظ رہے میرے دیوان میں، پوری توجہ کے ساتھ آگے سے لے کے پیچھے تک۔ اس میں جو قافیہ ہے وہ محاورے کا جملہ ہے، اردو محاورے۔ میں جانتا ہوں کہ اردو لکھنؤ میں ضرور پیدا ہوئی، دہلی میں جوان ہوئی ہے، مگر اس کا بناؤ سنگار سب سے زیادہ حیدرآباد میں ہوا، اور یہ سب اس وہی خطہ دکن ہے جہاں حیدرآبادی اردو نے بڑی خدمت انجام دی ہے۔ میں اس محاورے کو آپ ضرور کیچ کریں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے پوری توجہ کے ساتھ اس شعر کہ بدر میں خیبر میں خندق میں حنین و احد میں، بدر میں بدر میں خیبر میں خندق میں حنین و احد میں، دشمنوں نے منہ کی کھائی آپ کے آنے کے بعد، دشمنوں نے منہ کی کھائی آپ کے آنے کے بعد۔ آخری شعر، اور رزلٹ کیا نکلا جب منہ کی کھائی تو کیا ہوا کہ قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی، قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی، جب ہوئی ان پر چڑھائی آپ کے آنے کے بعد۔ جب ہوئی ان پر چڑھائی آپ کے آنے کے بعد۔ اب دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سماعت کر لیں، اس ساعت کو ذہن میں رکھیں، اس گھڑی کو، اس مومنٹ کو، اس لحظے کو، اس منظر کو جس کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یوں کہا تھا
کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ ہوتا ہے اس دل افروز ساعت دل افروز وہ دل افروز ساعت وہ موسٹ اٹریکٹیو ٹائم جس کے بارے میں میرے دادا جان حضور محدث اعظم ہند نے یوں کہا تھا اور حضرت نے تو کرامت دکھا دی ایسا شعر کہا فرماتے ہیں کہ نبی آ رہے ہیں سویرے سویرے نبی آ رہے ہیں سویرے سویرے گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے شاعری ہے گلے مل رہے ہیں اسی سہانی گھڑی کو ذہن میں رکھیں اور میں نے اپنے تخلص کا بھی تھوڑا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی توجہ چاہوں گا کہ درمیان روز و شب وہ صبح صادق کی گھڑی توجہ رہے کہ درمیان روز و شب وہ صبح صادق کی گھڑی نور میں جم کر نہائی آپ کے آنے کے بعد اب وقت بہت کم ہے ایک دم میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے ایڈمنسٹریشن کا بھی اور لوگوں کا اور خاص کر ہریہر کے لوگوں کا جنہوں نے یہ موقع عنایت کیا کہ چلیے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم آپ لے لیں لیکن اتنا بھی نہ لیں کہ دوسروں کی آن پڑے تو انہوں نے ہماری رعایت کی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کی رعایت کریں جی لگا کے درود پاک پڑھنے اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله without any further delay because we already got delayed from our scheduled time as Indian team always do the same ہندوستانی ریل کی طرح ہمارا جلسہ بھی اپنے جو ایکچول ٹائم ہے اس سے تھوڑا سا ڈیلے تو میں آ رہا ہوں سیدھے ترجمے پہ تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے اور چلتے چلتے سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے ارشاد ربانی ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ مخاطب محبوب ہے اور اللہ پاک فرما رہا ہے میرے پیارے عرش کی آنکھوں کے تارے جگ کے دلارے محبوب ہمارے وَذَكِّرْهُمْ یاد دلاؤ انہیں do remember them یاد دلاؤ انہیں اللہ کے دنوں کی اللہ کے ایام کی دنوں کی انہیں یاد دلاؤ بار بار یاد دلاؤ اتنا یاد دلاؤ کہ بھولنے نہ پائیں وذکر یاد دلاتے رہو اگر آپ اس آیت کے سبب نزول پہ ذہن میں رکھیں اور سیاق و سباق کو دیکھیں تو بنی اسرائیل کے ایک عمل کے حوالے سے اللہ پاک نے اس آیت کو نازل فرمایا معاملہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے کیا رکھتے تھے اب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں آج کے موجودہ جیوز میں نہیں جانتا لیکن جو اہل کتاب تھے وہ رکھتے تھے اور شام سے رکھتے تھے اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو وہ کہتے تھے اس دن ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اسی دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا ڈبو دیا تھا دریائے نیل میں اور حضرت موسیٰ کے دامن پکڑنے والے اسیروں کو پار کرا دیا تھا ان کی یاد منانے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تو سرکار نے فرمایا نحن احق بموسیٰ ہمارا حق تو بنی اسرائیل سے زیادہ وہ ایک رکھتے ہیں ہم دو رکھیں گے سرکار نے کیا فرمایا ہم دو رکھیں گے
اور دو اس لیے بھی رکھیں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے دینوں کی ان سے زیادہ ہم عزت کرتے ہیں، اور ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ اگر وہ ایک رکھیں تو ہم بھی ایک رکھیں، وہ ایک رکھیں گے ہم دو رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے دینوں کا معاملہ، یوم عاشورہ کا معاملہ۔ آپ جانتے ہیں یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ What is the significance of یوم عاشورہ؟ 10 محرم جانتے ہیں؟ اتنا تو سبھی جانتے ہوں گے، حلیم اور کھچڑے والا دن۔ کلیئر ہوا کہ نہیں کچھ؟ بھائی اتنا ہی جانتے ہیں کہ اس دن ہم لوگ حلیم کھاتے ہیں، کھچڑا کھاتے ہیں، اور کچھ غیور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دن ہمارے آقا مولا امام حسین کی شہادت ہوئی۔ لیکن جب حکم ہے کہ اللہ کی دینوں کو یاد دلاؤ تو سنو، یہ کوئی معمولی دن نہیں۔ اٹھا کے دیکھ لو بخاری و مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، صحاح ستہ کی تمام کتابوں کو جمع کرو اور ان میں اس دن کی سگنیفیکنس اور اس کی اہمیت کے تعلق سے بات کرو تو پتہ چلے گا یہ کون سا دن۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے دنیا بنائی۔ کیا بنائی؟ پیچھے والے سن رہے ہو نا؟ اور یہ سوچ کے سننا کہ میں بیماری کے باوجود زور سے بول رہا ہوں تاکہ آپ اس طرح سے سنیں کہ دوسرے بھی سمجھ جائیں کہ یہ سننے والے نہیں، سب سنت والے بیٹھے ہیں۔ جس دن اللہ نے دنیا بنائی، وہ دن کون سا دن تھا؟ یوم عاشورہ۔ جس دن حضور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر پہلی بار برسات کی، وہ دن بھی کوئی اور دن نہیں بلکہ یوم عاشورہ۔ جس دن اللہ نے چاند کو چاندنی بخشی، سورج کو روشنی بخشی، ستاروں کی قندیلیں روشن کی، آبشار کے نغمے جاری کیے، برگ و ثمر بنائے، شمس و قمر بنائے، شجر و حجر بنائے، خشک و تر بنائے، بحر و بر بنائے، سیم و زر بنائے، وہ دن کوئی اور دن نہیں، یوم عاشورہ۔ اسی دن اللہ نے جنت و دوزخ کو بھی بنایا، اسی دن اللہ نے نظام بنایا، اسی دن فرشتوں کو بھی بنایا، نبیوں کو بھی بنایا، ساری انسانیت کو بنایا، آدم کا خمیر بھی اسی دن تیار کیا گیا۔ معمولی دن نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن میرے دادا ابراہیم کو آتش نمرود جلا نہ سکی، وہ یوم عاشورہ۔ وہ دن جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کر لی، وہ دن یوم عاشورہ۔ آپ سوچیں گے ربیع الاول میں نورانی میاں کو کیا ہو گیا، عاشورہ چل رہا ہے، تو آئیے میں وہیں پہنچاؤں گا جہاں پہنچنے آئے ہیں۔ وہ دن میرے دوستو جس دن حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا تھا، وہ دن بھی کوئی اور دن نہیں، یوم عاشورہ۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دی، وہ دن بھی یوم عاشورہ۔ جس دن حضرت نوح کی کشتی کو جودی کا ساحل ملا تھا، وہ دن بھی یوم عاشورہ۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے پار کرا دیا تھا اور فرعون کو اسی کو ڈبو دیا تھا، وہ دن بھی یوم عاشورہ۔ کتنا مبارک دن، کتنا بے مثال دن، کتنا لاجواب دن، کتنا میچلس دن۔ اور وہ دن جس دن مصطفیٰ کے پیارے، ہم سب کے دلارے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، وہ دن بھی کوئی اور دن نہیں، یوم عاشورہ۔ سوال پیدا ہوا کہ اتنا مبارک دن جس دن جنت کو نسبت ہو، دوزخ کو بھی ہو، سورج کو چاند چاندنی، آفتاب مہتاب سب کو ہو، جس دن اللہ نے کہکشاں بنائے، انجم بنائے، تارے بنائے، جس دن نبیوں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، نہ جانے کتنے نبیوں کی دعائیں قبول کی، نہ جانے کتنے نبیوں کے معجزات دکھائے گئے، اس دن اپنے محبوب کو کیوں نہیں پیدا کیا؟
وہ محبوب جن کے بارے میں رب نے فرمایا حدیث قدسی ہے لولا لما خلقت الافلاک، اے محبوب تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا۔ وہ نبی جن کے بارے میں رب نے فرمایا حدیث قدسی ہے لولا لما خلقت الدنیا، تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ وہ نبی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور مصطفیٰ کو بنایا۔ آخر اس دن سے میرے نبی کو نسبت کیوں نہیں؟ حضرت نوح کی دعا بھی اسی دن قبول ہو، جناب یعقوب کی دعا بھی قبول ہو رہی، حضرت یوسف کو اسی دن کنویں سے نکالا جا رہا ہے، جناب ایوب کے صبر کی معراج اسی دن ہو رہی، موسیٰ کلیم اللہ کو دریائے نیل راستہ بنا رہا ہے، لیکن حضور کا میلاد یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو نہیں بلکہ ربیع الاول کی 12 کو۔ اصح الروایات کے مطابق ربیع الاول کی، زور سے بولیے، 12 کو۔ سب سے مبارک دن کون ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان کو ایام یاد دلا تو میں یاد دلا رہا ہوں۔ جمعہ کا دن، وہ دن جس دن اللہ نے دنیا بنائی۔ تاریخ تو عاشورہ کی تھی، دن جمعہ کا۔ آئے آئے وہ دن جس دن جنت بنی دن جمعہ کا تھا، وہ دن جس دن دریائے نیل میں راستہ بنا دن جمعہ کا تھا، وہ دن جس دن یوسف کنویں سے نکلے دن جمعہ کا تھا، وہ دن جس دن طوفان نوح کو تھم گیا جمعہ کا تھا، وہ دن جس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی دن جمعہ کا تھا، وہ دن جس دن ایوب کو چشمے پر صبر کی معراج ہوئی دن جمعہ کا تھا۔ اس دن حضور کیوں نہیں تشریف لائے؟ آئے تو پیر کے دن۔ کس دن؟ بولیے بھائی، پیر کے دن پیروں کا پیر آیا، پیر کے دن پیروں کا پیر آیا۔ اچھا، سب سے بڑا خاندان کون سا؟ بالکل سمپل سا سوال ہے، نرسری کے جی کے سٹینڈرڈ کا۔ سب سے مشہور و معروف خاندان خطہ عرب میں بنی اسرائیل کا تھا۔ کون سا؟ وہ خاندان جس کی افضلیت و فضیلت پر قرآن کی آیات بینات گواہ ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت بخشی۔ وہ خاندان جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی ایک لمبی قطار ہے۔ اس خاندان میں مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں پیدا کیا، پیدا کیا تو بنی قریش نے۔ توجہ چاہوں گا، بنی قریش نے کسی ہریالی زمین پہ نہیں پیدا کیا جیسے حضرت ابراہیم کو شام میں، نہیں، اپنے محبوب کو پیدا کرنا ہوا تو وادی غیر ذی زرع، ایک بنجر زمین جہاں نہ گندم پیدا ہوتا ہے، نہ چاول پیدا ہوتا ہے، نہ چائے، نہ گنا، کوئی کھیتی نہیں، نہ کپاس، بے آب و گیاہ زمین۔ تاریخ چنی تو ربیع الاول کی 12، اور مہینہ ہم سب جانتے ہیں سب سے بڑا مہینہ کون سا ہے؟ زور سے بولو۔ رمضان بولو بھائی، یہ تو نرسری کے سٹینڈرڈ کا سوال ہے، چھوٹا سا۔ رمضان کا مہینہ کون مہینہ؟ وہ مہینہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ ماہ پاک جس دن اللہ نے قرآن اتارا۔ رمضان کا مہینہ، اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کے لیے رمضان کا مہینہ نہیں چنا، ربیع الاول کا مہینہ چنا۔ اور ربیع جو ہے، ربیع را با یا عین، یہ اس کو ہم لوگوں سے زیادہ کسان جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا اہم ہوتا ہے فصل کے حوالے سے۔ ربیع کی فصلیں بڑی مشہور ہیں اور شرح قائد میں پڑھایا گیا ہوگا انبت الربیع البقلہ، کہ ربیع کے موسم نے بقل کو تیار کیا۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اور نبی کا میلاد منانے والوں مجھے بتاؤ کہ وہ دن جو سب سے عظیم تر دن اس یوم عاشورہ کو نہیں پیدا کیا تو ربیع الاول کی 12 کو، مہینہ چنا تو رمضان کا نہیں بلکہ ربیع الاول کا، خاندان چنا تو بنی اسرائیل کا نہیں بلکہ بنی قریش کا، زمین چنی تو فلسطین کی نہیں بلکہ مکے کا بنجر چنا۔ آخر راز کیا ہے کہ دن چنا تو جمعے کا نہیں بلکہ پیر کا۔ میں اسی خیال میں تھا کہ آواز آئی کہاں سن، یہ میرے محبوب کی بات ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ اب آپ کو کسی نسبت کی ضرورت نہیں بلکہ جو آپ سے منسوب ہو جائے مہان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت، نبی رہے حضور محدث اعظم، پیر ہمارے۔ سچی بات یہ ہے کہ اہل علم کے نزدیک عاشورہ مہان ہے، لیکن اہل عشق جو ہے 12 ربیع الاول سے بڑا دن کسی کو نہیں مانتے۔ اہل زہد و دانش کے نزدیک جمعہ کا دن بہت بڑا ہے، لیکن جو شاخ ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے پیر کا دن بہت بڑا ہے۔ لوگ بنی اسرائیل کے قصے سناتے ہیں، فضیلت والا خاندان ہے، مگر اہل عشق جو ہے بنی اسرائیل سے کئی گنا زیادہ بنی قریش کی عزت کرتے ہیں۔ چنانچہ مسئلہ کلیئر ہو گیا، گویا رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب، جب ہم نے آپ کو جمعہ کے دن نہیں پیدا کیا، پیر کے دن، رمضان کے مہینے میں نہیں، ربیع الاول کے مہینے میں، بنی اسرائیل کے خاندان میں نہیں، بنی قریش کے خاندان میں، ہم نے عاشورہ کے دن نہیں بلکہ ربیع الاول کی 12 کو، تاکہ سب سمجھ جائیں کہ ماہ ربیع الاول، توجہ چاہوں گا اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ماہ ربیع الاول سے آپ کو عزت نہیں ملی بلکہ آپ سے ماہ ربیع الاول کو عزت ملی۔ تو پیر کے دن سے مصطفیٰ کو نہیں بلکہ مصطفیٰ سے پیر کے دن کو عزت ملی، بنی قریش سے نبی کو نہیں بلکہ نبی سے بنی قریش کو عزت ملی۔ ارے حد تو یہ ہے کہ کعبے سے مصطفیٰ کو نہیں بلکہ مصطفیٰ سے کعبے کو عزت ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، حضور تاج العلماء، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، انہیں اللہ کے دنوں کی یعنی یوم عاشورہ کی یاد دلاؤ، انہیں حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا اے محبوب ضرور یاد دلاؤ، موسیٰ کلیم اللہ کو میں نے کیسے نجات دی ضرور یاد دلاؤ، عیسیٰ کی ولادت کے وقت کیا ہوا ضرور یاد دلاؤ، زکریا کو کیسے میں نے بڑھاپے میں باپ بنایا ضرور یاد دلاؤ، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکالا ضرور یاد دلاؤ، ایوب کو صبر کی معراج کیسے کرائی محبوب ضرور یاد دلاؤ، حضرت میں نے یعقوب کی دعا کیسے قبول کی اپنی امت کو ضرور یاد دلاؤ۔ آخر راز کیا ہے؟ پچھلے نبیوں کی دنوں کو اللہ یاد دلاوے اور اپنے محبوب کے میلاد کا دن خدا کی قسم مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ یہ برگ و ثمر ہوتا، نہ شمس و قمر ہوتا، نہ شجر و حجر ہوتا، نہ ابراہیم ہوتے، نہ اسماعیل ہوتے، نہ اسحاق ہوتے، نہ یعقوب ہوتے، نہ یوسف ہوتے، نہ ایوب ہوتے، نہ شعیب ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، نہ دنیا ہوتی، نہ عقبہ ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتا۔ ہمیں جب اللہ کے نزدیک دریائے نیل کا واقعہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہو سکتا ہے تو رب کی عزت کی قسم وہ دن جس سہانی گھڑی جب کہ طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ کے بارے میں تم کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء،
نبیر حضور محدث اعظم شہزاد حضور غازی ملت علماء اہل سنت. یہ وقت کم ہے، پلیز ایک دو بار میں خود اجازت دوں گا لیکن اس سے آگے آئیے. ٹھیک ہے نا؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ اے محبوب انہیں اللہ کے دینوں کی یاد دلاؤ. یہ یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یاد جب کسی کو انسان کرتا ہے تو اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے نیچرل. جب آپ میسج کسی کو کرتے ہیں اور یاد کر کے کرتے ہیں تو آپ اس کا احساس بھی دلاتے ہیں کہ I am missing you, I am remembering you, I am thinking about you. یہ بتا رہا ہے کہ how کتنا اسے یاد کر رہا ہے، کیونکہ جسے یاد نہیں کیا جاتا اسے پیار نہیں کیا جاتا. آپ ذرا سوچو. میں آپ کی زبان میں بول رہا ہوں کیونکہ اب ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا ہے، فیس بک کا ہے، فیک بک کا ہے. اور ابھی قاری صاحب وہ کون سا کی بابو جی اور مبو جی اب تو نب جی ہو گئے. ان کا ہے تو آئیے انہی کی زبان میں ذرا سوچو. کامن سینس کی بات. جب دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں ایمانداری سے سن رہے ہیں. جب حضرت موسیٰ کے دریائے نیل والا واقعہ اللہ کو اتنا عزیز کی رب فرمایا محبوب یاد دلاؤ تاکہ میرے موسیٰ کی محبت تیری امت کے دلوں میں بیٹھ جائے. اے محبوب عیسیٰ کا واقعہ یاد دلاؤ تاکہ عیسیٰ کا پیار تیری امت کے دل میں بیٹھ جائے. اے محبوب یعقوب اور یوسف کا واقعہ سناؤ یاد دلاؤ تاکہ تیری امت کے دل میں میرے یوسف اور یعقوب کی محبت بیٹھ جائے. ارے سن، جب اللہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، یعقوب و یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ان سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اے میلادیوں، مصطفیٰ کے میلاد پر جتنا جھومو کم ہے، جتنا رقص کرو کم ہے، جتنی خوشیاں مناؤ کم ہے، جتنی مٹھائیاں بانٹو کم ہے، کیونکہ اس دن وہ آیا ہے جس کے صدقے میں آدم کو صبوت ملی ہے، نوح کو شجاعت ملی ہے، ابراہیم کو خلت ملی ہے، اسماعیل کو ذبح و ایثار ملا ہے، داؤد کو قوت ملی، سلیمان کو بادشاہت ملی، موسیٰ کو تکلم ملا، عیسیٰ کو روحانیت. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم پہ زبردستی کہا گیا یاد دلاؤ. اللہ پاک نے یاد دلایا ہے، اللہ رب العزت نے یاد دلایا ہے. اور صرف یہ اشارہ کیا محبوب یہ میری سنت ہے، میں بھی یاد دلاؤں تم بھی یاد دلاؤ. تم کھل کے یاد دلاؤ، میں اشاروں میں یاد دلا دیا کرو. چنانچہ اپنے محبوب کو اللہ پاک نے یاد دلایا. اللہ نے اپنے محبوب یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے واقعہ ہوا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی مجھے یاد دلائے کہ حضرت یاد کیجئے 50 سال پہلے جب آپ ہریہر آئے تھے، کیونکہ خاک یاد کرو 50 سال پہلے میں دنیا میں نہیں آیا تھا. لیکن اگر کوئی یہ یاد دلائے حضرت یاد کیجئے 3 سال پہلے ایک جلسہ ہوا تھا، میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے میں تھا اس میں. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ میں تھا. تو یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے واقعہ رونما ہوا ہو، جس کے سامنے گھٹنا گھٹی. اللہ پاک اپنے محبوب کو ایک دو جگہ نہیں بار بار یاد دلا رہا ہے. اے محبوب remember the moment وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي
قالوا وقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. میں جانتا ہوں کہ ماحول بہت خراب ہے، حدیث پیش کرو تو خبیث فوراً ٹوکتا ہے، اس لیے میں نورانی ہوں اور میرا انداز جو ہے وہ قرآنی ہونا ہوتا ہے. میں قرآن کی آیت کو کوٹ کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ پورے کرناٹک میں کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے جو قرآن کو ضعیف کر سکے، بلکہ پوری دنیا میں نہیں ہے. اللہ اپنے محبوب کا میلاد پڑھا اور صرف پڑھ ہی نہیں رہا، اس پڑھنے کو یاد دلا رہا ہے. اے محبوب یاد کر، ریممبر دا مومنٹ. وَإِذْ علماء جانتے ہیں کہ یہ وَإِذْ جو ہے یہ اذکر کا مخفف ہے. وَإِذْ یعنی ریممبر دا مومنٹ، یو were looking، آپ دیکھ رہے تھے، یاد کرو جب اللہ پاک ایک عہد لیا تھا، ایک پیمان لیا تھا. فرمایا اللہ نے جب عہد لیا اور اب تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، ابھی نہ کوئی انسان ہے نہ انسانیت ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا والی منزل ہے. ابھی تخلیق بدن انسانی نہیں ہوئی، ابھی نہ دنیا ہے نہ عقبہ ہے، کچھ نہیں، عالم ارواح ہے. اور وہاں ایک روحانی کانفرنس ہو رہی ہے، مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا ہے. رب تعالیٰ یاد دلا رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. محبوب یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے ایک عہد، ایک میثاق لیا تھا، اور یہ لیا تھا کہ اے نبیوں، سارے نبیوں کی روحیں جمع، اے نبیوں مبارک، ایک دن وہ بھی آئے گا جب اللہ تمہیں نبوت و رسالت اور علم و حکمت کے منصب پر فائز کرے گا. مگر لو شمت اس بات پر اٹھاؤ حلف اس بات، حلف برداری سمجھتے ہو کہ جب اللہ تمہیں نبوت و رسالت کا منصب عطا کرے گا، کتاب و حکمت عطا کرے گا، تو اگر تمہارے زمانے میں سے کسی کے زمانے میں اگر عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، ہمارا محبوب نبیوں کا سردار اگر میرا پیارا تمہارے زمانے میں آ جائے تو وعدہ کر، توجہ چاہوں گا، لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور میرے مصطفیٰ پر ایمان لاؤ اور ان کی ضرور مدد کرو گے. آپ ذرا خیال کریں، ابھی نہ زمیں بنی نہ زماں بنا، نہ ہند بنا نہ سندھ بنا، ابھی مکہ ہی نہیں بنی، ابھی کعبہ بھی زمین پہ نہیں، اور مصطفیٰ کی آمد کی خبر دی جا رہی ہے. ہمیں یہی تو ذکر میلاد مصطفیٰ ہے، یہی تو ذکر میلاد مصطفیٰ، آمد کی خبر دی جا رہی. کیا میلاد پڑھا ہے میرے رب کہ ضرور ایمان لے آنا. آپ ذرا خیال کریں، انہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے جن کے دامن کی ہوا بھی کسی کو لگ جائے تو ایمان نصیب ہو جائے. ان سے کہا جا رہا میرے مصطفیٰ پر ضرور، ایک تو لام تاکید پھر نون ثقیلہ، یعنی چوکنا مت، ضرور ایمان لے. حضرت ابراہیم سے کہا گیا ایمان لے آنا، جناب اسماعیل سے کہا گیا ایمان لے آنا، ضرور لے آنا، سب پر لے آنا، میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آنا. یا اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے تو ایمان لے آنا، مطلب کیا ہے؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں، حضرت اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں پردہ کھولتے کہتے ہیں ایمان لے آنا مطلب اے سارے نبیوں، توجہ چاہوں گا، وعدہ کرو کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے تو تم سب اسی کے گیت گانا، اسی کے نغمے سنانا، اسی کے چرچے کرنا، اسی کے بشارتیں دینا، اسی کی آمد کی خبر سنانا، اسی کی نعتیں پڑھنا، انہی کا کلمہ پڑھنا. کیا پڑھنا؟ مطلب تمہارا کلمہ اور ہوگا، تمہاری امتوں کا کلمہ اور ہوگا. آدم کی امت کہے گی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ امت کہے گی لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. مگر تم وعدہ کرو کہ تم یہ نہیں کہو گے، تم کہو
اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے. اے محبوب میں یاد دلا رہا ہوں، تم بھی یاد دلا. قال اقررتم، واقعہ پورا سنیے ہوا کیا. اللہ پاک نے جب ساری روحوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میں نے یہ جو عہد و پیمان لیا تم سب کو منظور ہے؟ اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، میرے اس عہد تم سب قائم ہو، منظور ہے، قبول ہے؟ کسی نے انکار نہیں کیا. قالوا بلی شہدنا، سب نے کہہ دیا. الست بربکم پہ قالوا بلا کہنے والی وہ جماعت، اس نے یہاں بھی بلا کہہ دیا، ہاں میرے رب ہم سب کو منظور ہے. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، ہم بھی تمہارے ساتھ اقرار کرتے ہیں اور تم سب گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاؤ. امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ اجلہ محدثین میں گزرے ہیں. اتنے بڑے محدث کی اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ یہ محدث تھے کہ نہیں، اختلاف اس بات پر ہے کہ ان کو کئی لاکھ حدیث یاد تھی. کسی نے کہا 1 لاکھ، کسی نے کہا 1.5 لاکھ. امام اسماعیل نبہانی نے 2 لاکھ تک کا قول کیا، ان کو 2 لاکھ سے زیادہ حدیث یاد. خود اعلیٰ حضرت نے بھی اس قول کی تصدیق کی، ان کو 2 لاکھ سے زیادہ حدیث یاد تھی. ہزاروں حدیثیں تو ایسی تھی کہ نقلاً متواتراً سرکار سے چل کر ان تک سنداً پہنچی تھی. انہی میں سے ایک حدیث ہے. حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب یہ روحانی سما سجا تھا، میلاد مصطفیٰ ہو رہا، جشن میلاد، ہم تو آمد کے بعد منائیں، وہ پہلے منائیں، پہلے منائیں. جب یہ منایا جا رہا تھا اسی وقت افق پہ ایک نور چمکا. کیا چمکا؟ زور سے بولو. سارے نبیوں نے گردن اٹھائی. نور کی طلعت اور چمک ایسی تھی کہ نظر ما زاغ البصر کا منظر پیش کر رہی تھی. پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. یک لخت یک سر یک زما، ایک ہی لہجے میں سارے نبیوں نے کہا مولا ما ھذا، یہ کیا ہے اور یہ کس کا اتنا چمکدار نور ہے؟ لگتا ہے کہ تیرے محبوب ہی کا نور ہے جس کی بیعت لی جا رہی. اتنا کہنا تھا. حضور فرماتے ہیں حدیث میں کس رب ذوالجلال نے فرمایا وہ بعزتی، مجھے میری عزت کی قسم، اے میرے نبیوں، ہاں یہ وہی نور پاک مصطفیٰ ہے. واللہ لولا لما خلقتم، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تمہیں نہ بناتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں تو جب باقی کا ذکر ہم مناتے ہیں، بدعت نہیں کہتے، تو پھر مصطفیٰ کا ذکر. کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے چھوڑی، دیکھے بندہ مناتا ہے کہ نہیں، کرتا ہے. خود منا لیا رب نے وہ بھی میلاد سے پہلے، اور ہمیں ڈھیل دیے، دیکھے مناتا ہے کہ نہیں، مناتا ہے کہ نہیں مناتا ہے. میلاد سے پہلے میلاد منانے کا ایک واقعہ اور سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں خلت کا تاج پہنایا اور انی جاعلک للناس امامہ کا جبہ و دستار عطا کیا. لوگوں کا امام بنایا. کس کا امام بنایا؟ مسجد کا نہیں، لوگوں کا، پوری مانو جات کا. He was the imam of all mankind. ساری عالم انسانیت کا امام بنایا. کیوں؟ کام ہی ایسا نہیں. اللہ پاک یاد دلا رہا محبوب یہ واقعہ بھی اپنے چاہنے والوں کو یاد دلاؤ، یاد دلاؤ. کیسے لوگ ہیں یاد دلانے کے بعد بھی یاد نہیں کرتے؟ کیا کہ یاد دلاؤ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. میں کسی تفسیر پہ جانے کا میرے پاس وقت نہیں. اے محبوب یاد دلاؤ ان لوگوں کو جب تمہارے 2 دادا ابراہیم و اسماعیل کعبے کے در و دیوار کو اٹھا رہے تھے. واقعہ یوں تھا دراصل کہ پہلے تو نمرود سے پنگا لینے کی بات آئی، حضرت ابراہیم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی کامیاب. آتش نمرود میں اترنا پڑا تو جناب روح الامین کی مدد بھی نہیں مانگی، کود پڑے.
اس امتحان میں کامیاب تو حکم ہوا مکے آ جاؤ، بنجر زمین پہ آ جاؤ، وہاں بھی پہنچ گئے۔ خود تو گفا میں رہ رہے ہیں، کیف کے اندر غار میں، اور اپنے رب کا کعبہ بنا رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پہلے اپنا گھر بناتے ہیں پھر اللہ کا گھر بناتے ہیں، اور اپنے گھر میں اگر وائٹ ماربل لگائیں گے تو سوچیں گے مسجد میں ٹائل سے ہی کام چل جائے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ اور ابھی آپ سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، جس سے جتنا ہو سکے پورے حوصلے کے ساتھ ادارے کی طرف پیش قدمی کرے، کیونکہ سب یہی چھوڑ کے تمہیں جانا ہے، لے کے وہی جاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ کرو گے۔ تو کچھ وہاں کا بھی ذرا بیلنس ٹھیک ٹھاک رکھو، سمجھے کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ یہاں بنگال میں ہو وہاں کنگال ہو کے اٹھے، ایسا اٹھو کہ تیرے اٹھنے کو دیکھے لوگ کہیں کہ جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہو۔ توجہ چاہوں گا، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور بنانے والے مزدور توجہ چاہوں گا بڑے بڑے ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتے، جنات، بڑی بڑی مخلوق، رد پہ ردہ رد پہ ردہ رد پہ ردہ رکھا۔ تفسیر اشرفی میں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ کعبہ اٹھتا جا رہا تھا اس طرح وہ مقام بھی اٹھتا جا رہا تھا جس پہ ابراہیم کھڑے تھے، جس پہ کھڑے تھے، وہ مقام ابراہیم اٹھتا جا رہا تھا، کعبہ اٹھتا جا رہا، اور حضرت اسماعیل کیا کر رہے تھے؟ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کے ان کو دے رہے تھے۔ کعبہ تیار ہو گیا، حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا مولا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں نے تیرا یہ گھر بنایا تیرے حکم کے مطابق، مولا اسے قبول کر لے۔ ایک ندا آتی ہے، اے ابراہیم اور مان، کچھ اور مان، تو نے کیا نہیں کیا میرے لیے؟ میں نے کہا نمرود سے مقابلہ کرو، تو اتر گیا میری رضا کے لیے، آگ میں کود گیا میری رضا کے لیے، مکے چلا گیا میری رضا کے لیے، اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا میری رضا کے لیے، بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑ کر دین کے راہ پہ نکل گیا میری رضا کے لیے۔ ارے مان تو صحیح، میں تجھے چاہو جلال دے دوں، فضل و کمال دے دوں، حسن و جمال دے دوں، جود و نوال دے دوں، برگزیدگی دے دوں، بلند رسیدگی دے دوں، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت سب کچھ تجھے دے دوں، مان۔ جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا اور حضرت اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، لب ابراہیم ہل رہے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل بس یہ دعا ہے کہ ہم دونوں کو مسلمان بنائے رکھ، اور ہماری سرب سے امت مسلمہ کو ظاہر فرما۔ آواز آئی یہ بھی قبول، کچھ اور مان۔ ارے وہ کیوں نہیں مانتا جو تیرے من میں چل رہا ہے؟ میں تیرا خالق ہوں، تو میری مخلوق، میں رازق تو مرزوق، میں رب تو مربوب، میں جانتا ہوں تیری خواہش کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تو مانگ، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اپنی خدمت کے عوض ابراہیم نے مولا سے مانگا کیا۔ ارے مانگ تو صحیح، میں کائنات کی نعمت تیرے قدموں میں رکھ دوں، لیکن میں چاہتا ہوں تو مانگ۔ اتنا کہنا تھا، جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا، آقا اسماعیل نے بھی ہاتھ اٹھایا، لب ابراہیم ہلنے لگے۔ اس انتہائی دل فریب اور خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے میرا وجدان کہتا ہے کہ جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا کر رخسار ابراہیم کی بلائیں لے رہی ہوں گی، جنات بھی سن رہے ہیں، ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتے بھی بہم اتر اتر کر سلام پیش کر رہے ہوں گے، جب جناب ابراہیم نے عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، اختصاراً یہ ہے کہ حضرت ابراہیم
ابراہیم نے عرض کیا اے مولا اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے جاہو جلال نہیں، فضل و کمال نہیں، حسن و جمال نہیں، جود و نوال نہیں، امامت و قیادت نہیں، مولا اگر دینا ہے تو بس میری جھولی میں اپنے مصطفیٰ کو ڈال دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، حضور تاج العلماء۔ اب آپ دیکھیں آیت کیا ہے، ربنا وبعث فیہم، اسی امت مسلمہ میں اے اللہ ایک ایسا رسول مبعوث فرما جس کے جلوے کو تُو ملائے اعلیٰ میں دکھایا، جس پر ہم نے عہد و پیمان کیا تھا، جس پر ایمان لانے کی ہم نے قسمیں کھائی تھی، یتلو علیہم آیاتی کا جو ان کے درمیان تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کا علم دے۔ ابراہیم نے دعا مانگی تو نور پاک مصطفیٰ پیشانی اسماعیل سے اس منظر کو ملاحظہ فرما رہا، گویا یہ دعا بھی قبول، گویا ابراہیم فرما رہے مولا، چلیے آپ کی زبان میں ہوتا کیا اے مولا مجھے اس نبی کا دادا بنا دے جس کے جلوے کو تو نے ملائے اعلیٰ میں دکھایا تھا۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ آپ نے بھی دیکھا کہ وہ مقام ابراہیم جس پہ حضرت ابراہیم کھڑے تھے اس پہ قدم ابراہیم کا نشان ہے، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اور ایسا ثابت شدہ نشان ہے کہ یہ بدعقیدہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ انکار کر سکے، ورنہ بخاری سے بھی انکار کرنا پڑے گا، مسلم سے بھی کرنا پڑے گا، اللہ جانے کن کن چیزوں سے انکار کرنا پڑے گا۔ خود میں نے پوچھا طواف کرنے کے دوران ایک بنگالی متوع سے، ٹوٹی پھوٹی عربی جانتا تھا، بنگلہ میں عربی بول رہا تھا، ہم لوگ بھی نئے نئے آئے تھے بغداد سے، دو چار جب بولے تو گھبرا گیا، اس نے کہا یقال، کہا جاتا ہے کہ یہ ابراہیم، یعنی سچی بات کو بھی کہا جاتا ہے۔ کیسی میں وہی سوچتا ہوں کہاں مدینہ انہیں ملے گا جب سینے میں اتنا کینہ ہے تو دور بہت مدینہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا نشان اور خاص بات یہ ہے کہ اس اکلوتی جگہ کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اس کی فوٹو ملے گی لیکن ایسا نقش کل حجر نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ نبی جہاں قدم رکھتے ہیں اگر پتھر پہ رکھ دیں تو پتھر موم ہو جائے، اور سرکار کے قدمین شریفین کا نشان پتھر پہ پڑ جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب پتھر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو ہمارے پاؤں کا نشان پتھر پہ نہیں پڑتا، پتھر کا نشان ہمارے پاؤں پہ پڑ جاتا ہے۔ ان سے کہو جب ہم حضور کے قدم تک نہ پہنچ سکے تو سراپا صنم تک کیا پہنچے، کہاں کی بات لگائے رکھتے ہیں۔ خیر آئیے چھوڑیے وہ سب باتیں، اچھی اچھی بات کی جائے۔ بہرحال یہ معجزہ تو مصطفیٰ کہ پتھر پہ پاؤں رکھیں تو پتھر موم ہو جائے، اور دلدل پہ کیچڑ پہ پاؤں رکھیں تو کیچڑ کو خبر بھی نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر بھی نہ ہو۔ ہم اگر کیچڑ میں پاؤں رکھیں تو 1.5 کلو کیچڑ کھینچ کے ہم پاؤں سے ایسے لے کے آئیں گے، اور حضور رکھیں تو پاؤں پہ کیچڑ کا نشان بھی نہ پڑے۔ قدم تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، چل رہے ہیں ہماری طرح اپنی شکل دیکھ، کہاں وہ رخ و شمس اور کہاں تیرا سڑا ہوا بدبودار چہرہ۔ میں اچھی بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ آئیے۔ اب پتھر کی بھاشا اس کی زبان میں کیا جانا، وہ حجر ہے میں بشر ہوں، وہ جسم ہے مطلق ہے جامد ہے میں نامی ہوں حیوان ہوں انسان ہوں، میں ذی روح ہوں وہ غیر ذی روح، اس کی بھاشا مجھے نہیں آتی میری بھاشا اسے نہیں آتی، تو میں کیا کنونس کروں؟ تو میں نے وچاروں کی دنیا میں، خیالوں کی دنیا میں، عالم خیال میں نے اس پتھر سے پوچھا، اس حجر سے، اتنی بڑی چوک تجھ سے کیسے ہو گئی؟ تیری شان تو یہ ہے کہ تو حبیب اللہ کے نشان قدم کو سینے پہ لیتا، تو نے خلیل اللہ کے نشان قدم، یہ کیسے چوک ہو گئی؟
تو مصطفیٰ کا نشان قدم سینے پہ لیتا ہے، یہ ان کے دادا ابراہیم کا نشان قدم تو نے سینے پہ کیسے لے لیا؟ ایسی چوک کیسی؟ تو ہریہر کے غیور سنیوں میلادی، ذرا اس پتھر کا عشق دیکھ، حالت خیال میں میلاد مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے رقص و سرور کی محفل سے متاثر ہو کر جھوم کے اس نے کہا نورانی میں نے کچھ نہیں دیکھا، بس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سینے پہ حضرت ابراہیم کا قدم تھا اور وہ ہاتھ اٹھا کر مصطفیٰ کے میلاد کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ارے میں نے کچھ نہیں دیکھا، بس جیسے ہی میں نے زبان خلیل پر اپنے مصطفیٰ کا نام سنا میں محبت سے موم ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد حضور غازی ملت، شہنشاہ خطابت، حضور تاج العلماء، نبیر حضور محدث اعظم۔ میں محبت سے کیا ہو گیا؟ پیچھے والے بول۔ میں نے سوچا اس تاریخی منظر کو، موقع کو میں اپنے سینے میں سما لوں، میں موم ہو گیا۔ ارے ان بے وقوفوں سے کہو کہ تم حجر ہو، بشر ہو کر سنت اور بدعت میں الجھ گئے اور وہ بے زبان حجر ہو کر مصطفیٰ کا میلاد منا رہا، اور وہ بھی صرف آمد کی خبر سن کے منا رہا۔ یہ وہی ذکر پاک مصطفیٰ ہے جس کا ذکر زبور میں رب تعالیٰ نے کیا، وہ ذکر پاک مصطفیٰ جس کے اشارات توریت میں رب تعالیٰ نے فرمائے۔ انجیل میں تو اس طرح ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے ایک جلسہ کیا اور اپنے حواریین اور تمام بنی اسرائیل کو بیٹھالا اور کہا سنو مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، صرف مجھے سب نہ سمجھ، میں ایک آنے والے رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں، رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہمیں ذرا سوچ، اللہ ملائے اعلیٰ میں میلاد منائے، انہیں کوئی تکلیف نہیں، حضرت آدم میدان عرفات میں میلاد منائے، انہیں کوئی تکلیف نہیں، حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کے سامنے میلاد منائے، انہیں کوئی تکلیف نہیں، حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ اپنی اپنی کتابوں میں میلاد کا چرچا سنائے، انہیں کوئی تکلیف نہیں، حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو بیٹھال کر مصطفیٰ کی آمد سے 600 سال پہلے میلاد مصطفیٰ منا لے، انہیں کوئی تکلیف نہیں، اور ہم جھنڈے نکالے تو انہیں تکلیف، سبیلے چلائیں انہیں تکلیف، جلوس نکالے انہیں تکلیف، خوشیاں منائے انہیں تکلیف، تو ان سے کہہ دینا کہ یہ زمین تیرے باپ کی نہیں، رسالت ماں آپ کی ہے، یہ آسمان میلادی ہے، یہ فرش میلادی ہے، یہ عرش میلادی ہے، سورج و چاند میلادی ہے۔ اب اگر اپنی ضد پہ رہنا ہے تو مصطفیٰ کی اس زمین کو چھوڑ دے، اس آسمان کو چھوڑ دے، سورج سے کرنے لینا چھوڑ دے، ارے یا تو اپنا دین چھوڑ دے یا میرے مصطفیٰ کی زمین چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقدر کی بات ہے۔ عام الفیل تھا جب حضور کا میلاد ہوا، بعض لوگوں نے تاریخی بحثیں کی ہے تاریخ کی تعین کے حوالے سے، میں اس میں نہیں الجھانا چاہتا آپ کو، لیکن جیسے ہی حضور کی آمد کی خبر ہوئی، ابو لہب کا نام سنا ہے نا؟ کیا تھا حضور کا وہ؟ چچا یاد ہے؟ کھلا ہوا دشمن تھا، ایسا دشمن تھا کہ اس کی دشمنی پر قرآن کی آیت گواہ ہے، تبت یدا ابی لہب، توڑ دیے گئے ابو لہب کے، کھلا دشمن، لیکن چچا بھی تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ آنے والا کون ہے، وہ تو بھتیجا سمجھا نا۔ روایت گواہ ہے، بخاری شریف کتاب المغازی اٹھا کے دیکھو، مسلم شریف کی روایت پڑھو، صحاح ستہ کی کم و بیش ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ انکار کرنے کی ہمت تو شیخ نجدی نے بھی نہیں کی، خود اس نے بھی کتاب التوحید میں اس حدیث کا ذکر کیا اور کہا ایک بار منانا تھا، منا لیا، بار بار
الذي حمد حمدا بعد حمد ومرة بعد مرة وکرة بعد کرة. تو وہ سویبہ آئی لونڈی باندھی اور اپنے مالک ابو لہب سے گئی ان محمدا قد ولد، بے شک آپ کا بھتیجا محمد پیدا ہو گیا. بس ایک جھٹکا تھا، انگلی کا اشارہ تھا اور کہا وہ پیدا ہو گیا، جا میں اس خوشی میں تجھے آزاد کر دیا، آزاد کرتا ہوں. آزاد کر دیا. ابو لہب جب مرا تو اس کے چند رشتہ داروں نے اسے خواب میں دیکھا. کسی نے پوچھا، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، حدیث پاک میں سرکار نے بیان کیا، حدیث رسول ہے. پوچھا کیسے حالات گزر رہے ہیں تیرے، مرنے کے بعد کیا ہوا؟ ابو لہب نے کہا مت پوچھ کیا ہوا، پیاس کی شدت سے میں پریشان، شجرے زقوم کا کڑوے پھل کھا کھا کے میں حیران، میں جہنم کی چپیٹ میں ہوں. بس ایک دن ایسا آتا ہے ہفتے میں، پیر کا دن، جس دن میری اس انگلی سے پانی جاری ہو جاتا ہے جس انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے میں نے محمد مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی منائی تھی اور خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. بس جب میں زیادہ پیاسا ہو جاتا تو پیر کا دن آتا ہے اور اس انگلی سے چشمے کا دھارا جاری ہو جاتا ہے، میں پیتا رہتا ہوں، شام سے جیتا رہتا ہوں. ذرا سوچ وہ کافر جس کا کفر اظہر من الشمس. حضرت شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں. اور اسی طرف حضرت امام جلال الدین سیوطی بھی خصائص الکبریٰ میں فرماتے ہیں، امام اسماعیل غبہانی بھی فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی بھی فرماتے ہیں، امام عبدالقادر بدایونی بھی فرماتے ہیں، اور خود میرے دادا جان حضور محدث اعظم ہند نے بھی ایک رسالے میں کہا کہ جب برکت میلاد مصطفیٰ کا یہ حال ہے کہ انگلی کا اشارہ کر دیا کافر نے، وہ بھی ایسے کافر نے جس کا کفر قرآن میں ثابت ہے، تو اللہ اس رحیم و کریم مولا نے اپنے محبوب کی میلاد کی خوشیوں میں اس ابو جہل کی انگلی سے پیر کے دن چشمہ جاری کر دیا. ہمیں جب کافر میلاد سے فیض حاصل کر سکتا ہے تو پھر وہ مومن کتنا خوش نصیب ہے جو میلاد کے دن اتنی خوشی مناتا ہے کہ صبح و شام مصطفیٰ کے نغمے سنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضور تاج العلماء، شہنشاہ خطابت. سب سے پہلے میلاد پاک کے حوالے سے جو کتاب لکھی گئی وہ تقریباً 780 سال پہلے. کب؟ جب وہابیت و سلفیت کے دنیا میں انڈے بھی نہیں تھے، انڈے بھی نہیں تھے، تب سے لکھی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ جاری صبح قیامت تک جاری ہے کیونکہ ہم میلادی. اب آخری لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، آپ کے گھر میں اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہو نا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، جو مناتے ہیں وہ مناتے ہیں. اگر شرائط اسلامیہ کے تحت منائیں، اگر رکتی وغیرہ وہ سب نہ کریں، نوٹنکی اور بزرگوں کی نیاز کر کے منائیں تو بڑا اچھا ہے، لیکن یہ سب غیر شرعی طریقہ نہیں ہے. اپنے بیٹے کا ہم میلاد مناتے ہیں، کس کا مناتے ہیں؟ یا اپنے بھتیجے کا یا اپنے بھانجے کا، جو میرا ہے اس کا ہم مناتے ہیں. پڑوس میں کسی کے گھر بچہ ہوا تو آپ میلاد منائیں گے؟ بولیے، گردن نہ گھمائیے، بولیے. آپ رہتے ہیں ہریہر میں، دامن گیرا میں، کسی کے ہاں لڑکا ہوا آپ میلاد منائیں گے اس کا؟ نہیں، دوسرے کا ہے. لیکن اپنا ہوگا تو ہم خوشی منائیں گے، لڈو بانٹیں گے، مٹھائیاں بانٹیں گے، چراغاں کریں گے، اور کچھ لوگ تو شریعت سے آگے بڑھ کے تجاوز کر کے پٹاخے بھی داغ دیتے ہیں. لیکن مختصر یہ ہے کہ ہم خوشیاں منائیں گے. تو جب ہم اپنے بیٹے کی آمد پر خوشی مناتے ہیں کیونکہ میرا ہے، اپنے چچا اپنے بھتیجے کی آمد پر خوشی مناتے ہیں کیونکہ میرا ہے، اپنے بھانجے کی آمد پر خوشی مناتے ہیں کیونکہ میرا، اپنے پوتے ناتی کی آمد پر خوشی مناتے ہیں کیونکہ میرا ہے، تو پھر ہم اپنے مصطفیٰ کی آمد پر بھی خوشی منائیں گے کیونکہ جو 12 ربیع النور کو آیا وہ میرا ہے، وہ ہمارا ہے. کس کا ہے؟
پیچھے والے بولو کس کا ہے؟ اب میں تمہیں یوم سعودیہ مبارک ہو، یوم فیصل مبارک ہو، تمہیں اپنے ملک کا یوم جمہوریہ مبارک ہے، تم اپنے یوم الجمہوریہ میں ہرا جھنڈا نکالو، تمہیں مبارک ہے، تمہیں اپنی یونیورسٹی کے ایام مناؤ، مبارک ہے، تم چاہے ختم بخاری کے نام پہ جلسہ کرو، تمہیں مبارک، چلا کرو، تمہیں مبارک، اجتماع کرو، تمہیں مبارک، جبکہ اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو جب بے ثبوت چیزوں کو تو دنیا میں مناتا ہے کیونکہ وہ تیری ہے، تو میلاد مصطفیٰ ہمیں منانے دو کیونکہ آنے والا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا تبھی تو ہمارے امام نے کہا کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو ہم اپنے نبی کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ رب نے اظہار خوشی کا اعلان کیا اور کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آج طبیعت تھوڑا سا میری کافی گرا ہو گئی اور جو وقت 12 بجے کا دیا گیا تھا اس سے کافی آگے بلکہ 12:30 ہو گیا۔ اب میں زیادہ آپ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کروں گا اور خود کو بھی تنگ نہیں کروں گا۔ یہ جو بھی میں نے آخر میں آیت پڑھی ہے، اب یہاں سے اگر میلاد سننا ہے تو کل آ جاؤ انشاءاللہ تعالی چترا درگاہ، میں رہوں گا، آپ رہیں گے اور ذکر رسالت میں آپ ہوگا۔ وآخر دعوانا یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا حضرات ضرور اعلان سماعت کریں، کل گاندھی نگر میدان میں حضرت ایک جلسہ ہونے والا ہے جس میں حضرت اللہ مولانا ہبلی سے تشریف لا رہے ہیں اور حضرت اللہ مولانا ابھی آپ نے سنا ہی کہ ایک ادارے کے سلسلے میں میں نے بھی اپیل کی، ہمارے قاضی صاحب نے بھی اشارے میں اپیل کی، آپ کے لیے موقع ہے میلاد کی گھڑیاں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے بعد یہیں بیٹھوں گا، حالانکہ میں بیٹھنے کی کنڈیشن میں بالکل نہیں، سر تمام بھیگا ہوں اور اندر سے بخار محسوس ہو رہا ہے، سر بھی گھوم رہا ہے، لیکن آپ چائے لے آئیے، لے دو، تھوڑی شکر ڈلوائیے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے شوگر کی کمی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ دیکھیے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، یہ ضرور دیکھیے کہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ چھپا کے بھی بند مٹھی میں دو گے اسے بھی اللہ دیکھ لے گا۔ تو یہ اعلان پرچار پرسار کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون کتنا دے رہا ہے، بس خاموشی سے دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور مصافحہ بھی آپ سب سے کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ
قاری صاحب یہ میں سند اپنے ساتھ نہیں لا سکا لیکن میں انشاءاللہ بائی پوسٹ بھیج دوں گا. یہ آپ کو مبارک ہو سلسلہ عالیہ شریفیہ حضرت الخلافت ما تاج و دلت میں آپ کو عطا کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. اب میری دعا کے بعد جب میں بیٹھوں گا تو آپ اعلان جو کرنا ہے ٹھیک ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ بے نیازہ مالک و مولا تو اپنے فضل سے اپنے محبوب کی میلاد پاک کی تقریب سعید کو قبول فرما. اے اللہ اس میں ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب قبول فرما اور ان نعمتوں اور سعادتوں کو مولا تو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا تو شیع خیرات بنا. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ اور ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے مشائخ رشتہ داروں دوست یاروں کی خطاؤں کو معاف فرما. مالک و مولا ہمارے دلوں میں نور قدموں میں ثبات عطا فرما. ہم سب کو ذوق سجدہ لذت بندگی عطا فرما. ہمیں ایسا بندہ بنا دے مولا جیسا بندہ تجھے پسند ہے، ایسا امتی بنا دے جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے، ایسا غلام بنا دے جیسا غلام تیرے نیک بندوں کو پسند ہے. اے اللہ تو ہم سب کو اپنی لازوال نعمتوں سے نواز دے مولا. میلاد پاک کی انتہائی خوشبہار محفل پاک میں ان ایام میں اے اللہ یہ ملک ہندوستان کسی آفت اور بلا کا شکار نہ ہو. اس ملک کی اور ملک والوں کی حفاظت دے مولا. حضور غریب نواز کے صدقے میں امن و آتشی اور محبت و ہارمنی کا ماحول بنا رہے مولا. ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے مولا. بالخصوص ہماری ملت کے علماء کی جان مال کی حفاظت فرما مولا. فضل فرما جتنے بھی یہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما. جو گزر کے تیری رحمت کی جانب منتقل ہوئے انہیں رحمت میں پناہ عطا فرما. اور مالک و مولا میلاد کی انتہائی بابرکت محفل کے دوران تیرے محبوب کی مسومت سے کچھ مطالبہ ہے، اس کے لیے رومال بچھایا گیا ہے. جو لوگ اس میں حصہ لیں دامے درمے قدمے سخنے جیسی حیثیت بلکہ بڑھ کے جیسا ملے مولا تو اس کا 10 گنا انہیں عطا فرما، اس کا نعمت بدل عطا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وبحرمت الفاتحہ. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا اور زیادہ تکلیف مند ہے اطمینان و سکون سے کریں. درود شریف پڑھتے رہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے باواز پڑھیے درود شریف پڑھتے رہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا. حضرات آپ اطمینان و سکون کے ساتھ جو ہے آپ مدرسے کے تعاون کریں. جو بھی ہو سکے آپ کے اندر اللہ جو بھی طاقت دیا ہے یہاں دیں گے. ایک اہل
रसूल के कदम के सामने आप जो नजराना देंगे, यही पैसा आपको कल क़यामत के दिन काम आएगा। ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे सदका सरकार के नाम पे आप देते रहेंगे, इंशाअल्लाह आप कामयाबी कामरानी नजर आएंगे। पीर साहब बैठे हुए हैं, उनके नूरानी चेहरे को देखते हुए मुस्तफा रजा अरबी मदरसे के लिए आप ताउन करते हुए जाए। आपकी अम्मी जान के नाम से, आपके अब्बा जान के नाम से, आपके मरहूमीन के नाम से नूरानी चेहरा देखते हुए आप आए और आगे बढ़े और मदरसे का ताउन करते हुए जाए। हेलो हजरात, आप तमाम हजरात मदरसे का तावन करते जाएं। यहाँ माइक है तो आप लोग इधर आ जाए, इनको चाहिए। हाँ हमको पकड़ो, अरे सर पे पकड़ाओ। हाँ हाँ, अल्लाह शिफा। आइए हज़रात, नूरानी चेहरा देखते हुए जाएं और मदरसे को ताउन करते जाएं। उमर इनको ले लो, पकड़ो। आगे आए, बढ़ते जाए, मदरसे के लिए ताउन करते हुए जाए। नूरानी चेहरा देखते हुए जाए, मदरसे को ताउन करते हुए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आओ ताउन करते जाए, मदरसे के लिए आइए हजरत, मदरसा का ताउन करते जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कर्ज असना है, मदरसे का कर्ज चुकाना है। अभी 8.5 लाख रुपए देना है, मदरसे का बाकी है। अगर आपके मरहूमीन के नाम से अगर आप आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत के दिन आपके मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नत में महल अता फरमाएगा। आइए हज़रात, आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह ने आपको अता किया तो अल्लाह के राह में आप आगे बढ़ते रहें, खैरात करें। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, हज़रत को भी आराम करना है। ताउन करते हुए जाए हज़रत, जितना हो सके उतना ताउन करते जाए। अपने मरहूमीन के नाम से देते हुए जाए, अपने माँ बाप के नाम से देते हुए जाए, आका अलैहिस्सलाम के नाम से देते हुए जाए। मदरसे के लिए ताउन करते जाए। 8.5 लाख रुपये कर्जा है मदरसे का। अभी हाँ, मुसाफा करते आ जाए, मुसाफा भी करते जाएं।
दुआएं भी लेते जाएं, नूरानी चेहरा भी देखते जाएं और ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह ताला नमाज की पाबंदी भी करेंगे और कुरान की तिलावत भी करेंगे और नेक राह में चलने की कोशिश भी करेंगे। आइए मदरसे का ताउन भी करते हुए जाएं और मुसाफा भी करते हुए जाएं। आगे बढ़े आप आराम से मिले, दरूद शरीफ पढ़ते हुए आए आगे। दरूद शरीफ का महीना भी है, मदरसे के ताउन भी करते हुए जाएं। आगे बढ़ो कल जरूर आइएगा चित्र गुरुग्राम में, कल वहाँ पर भी हजरत का प्रोग्राम है। आगे बढ़े आ जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे आ जाए हजरत, दिल खोल कर आप ताउन फरमाए मदरसे के लिए। मुस्तफ़ा रज़ा अरबी मदरसा, जो हजरात बाहर से आए हैं, दावनगेरा, शिकगांव, राने बिन नूर, मले बिन नूर के मामू जान ने कहा है कि हजरत से मुलाकात वहीं पर होगी जहाँ फर्स्ट में शेवा की रात में हजरत आराम करेंगे और थोड़ी देर के लिए वहां पर रहेंगे, फिर रात निकलेंगे। जो हजरात बाहर से आए हैं, चित्रदुर्गा, राने बिन नूर, मेले बिन नूर, शिकगांव, उन तमाम हजरात से गुजारिश है, शाहनूर वाले, उन तमाम से गुजारिश है कि हजरत के कायम गाह में आकर उनसे मुलाकात करें और हजरत से मुसाफा करते हुए मदरसे का ख्याल करते हुए भी जाएं। मदरसे का भरपूर दिल खोल के ताउन करते हुए जाएं। गाड़ी वाले पीछे गाड़ी ले लेकर आओ जी, जरा पीछे लो। किसी की चाबी गाड़ी की यहाँ पे है, गुम हो गई तो लेते हुए जाए। आइए जरा हीरो होंडा गुस्सा कर रहे लिखी है। सोहन
Thank you.